اس وقت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاکی کی ریوائول کے لیے پہلا سٹیپ ہے, اور مجھے نے بتایا کہ غالباً سپٹمبر اکتوبر میں ایک بڑا ٹورنامنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایچ ای سی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ان کو وہ سپانسر کر رہے ہیں, مختلف ٹیمیں یہاں پر آ رہی ہیں. تو ایک بڑی اچھی چیز ہے, اور بڑا میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہماری ہاکی کی ریوائول کے لیے شاید پہلا سٹیپ ہو. افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم نے اپنے نیشنل گیم کو جو ہے وہ سرد خانے میں یا ڈسٹ بن میں ڈال دیا ہے, اور باقی گیمز کو ہم بڑا پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں, اور اس چیز کو ہم نے پریفرنس نہیں دی ہے. میں چیئرمین جی سی کو اور یہاں پر جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جنہوں نے اس کو پروموٹ کیا ہے, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایز اے گورنر خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کی لوگوں کی طرف سے, عوام کی طرف سے, اور ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام کی طرف سے کہ یہ چیز دوبارہ ریوائیو ہو رہی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہوگا جب ایک دفعہ پھر ہم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں گے. ہمارے پاس بہت سی صلاحیتیں موجود ہیں, بہت سے پلیئر موجود ہیں جن میں گٹس ہیں, لیکن ان کو آگے لانے میں جو ہے ضرورت پڑتی ہے, جو کہ آج ہمارے دوست کر رہے ہیں. وہ آج میں سمجھتا ہوں کہ آج دوبارہ ان پلیئرز میں ایک نیا جذبہ ہوگا. میں آج ان کو یہی بتا رہا تھا کہ جو خیبر پختونخوا میں اور خاص کر صدرن ڈسٹرکٹس میں جو پلیئرز ہیں, اور ہم اکثر دیکھتے ہیں جو ہاکی اپنی مدد آپ کے تحت کھیل رہے ہوتے ہیں, میں نے آج ایچ ای سی کے چیئرمین کو بھی ریکویسٹ کیا کہ ہمارے صدرن ڈسٹرکٹ میں اور خاص کر ڈی خان میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی موجود ہے, گومل یونیورسٹی, جس میں پی سی بی نے کرکٹ کا گراؤنڈ بنا. اس طرح اگر اوسو ٹرف آپ اگر ہمیں ڈی خان بنا کے دیں تو ہم اچھے پلیئرز انشاءاللہ آپ کو دیں گے. پہلے بھی پاکستان کو کرکٹ میں جو ہے خیبر پختونخوا نے بڑے پلیئرز دیے ہیں, تو اگر ہمیں چانس ملا تو ہم ہاکی میں بھی بہت اچھے پلیئرز جو ہیں اس ملک کو دیں گے خیبر پختونخوا کی طرف سے. تو میں آخر میں تمام پلیئرز کے بھی جو ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان کے لیے نیک خواہشات ہیں. جو اچھا کھیلے گی ٹیم وہی جیتے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک ہماری بنیاد جو رکھی گئی ہے اس کا مستقبل روشن ہے, اور ان کے لیے میری نیک خواہشات ہیں. اور میں ان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگلے ٹورنامنٹ جو کہ سپٹمبر اکتوبر میں ہے تو خیبر پختونخوا میں بھی ایک میچ رکھیں, اور اگر بہت ہوا تو پھر میں گورنر ہاؤس میں آپ کو دعوت دوں, ادھر ہی کھیلیں. چیئرمین ایمبیسڈر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں سر. You want to say something? We want to thank him that he brought the team to Pakistan. Thank you, Excellency. No, but there's nothing to thank for me. I'm very, very happy that we can witness this today because, as you all know, Pakistan and Germany enjoy a long-standing rivalry in hockey, but out of which a long-standing friendship have developed. And the good thing we see also today, on the pitch we're rivals, but before and afterwards we are friends, and that, of course, we hope that will develop even further, as we have heard. There will be other activities planned, so I wanted to thank all of those that were involved in bringing this together. And as very often is, it's personal friendships and relationships that made this possible in the first place. So, thank you very much, and may the best win. Thank you very much. Thank you. اچھا فیصل یہ بتائیے گا کہ آج ایک طرف کھیل کے میدان آباد ہیں, کھیلے جا رہے ہیں, تو دوسری طرف سیاست کا ماحول بھی گرم ہے, اور تحریک چلانے کی باتیں کی جا رہی ہیں عید کے بعد. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک سیاسی رہنما بھی ہیں مولانا فضل الرحمان, ان کو ایک تھریٹ لیٹر پھر ایک مرتبہ سامنے آیا, پہلے بھی اس طرح آئے ہیں. کیا کہیں گے ساری صورتحال پر؟ دیکھیں, سیاست تو ہمیشہ گرم رہتی ہے. سیاست ٹھنڈی ہو جائے تو سیاست ختم ہو جاتی ہے, تو سیاست کو تو گرم ہی رہنا چاہیے, اور اگر سیاست گرم نہیں ہوگی تو آپ کے چینل کیسے چلیں گے. تو چیز یہ ہے کہ پولیٹیکل ہے, عید کے بعد پروگرام ہے, تو رمضان روزے خیر سے گزار لیں, باتیں کر لیں, اس کے بعد پھر دیکھیں گے عید کے بعد کیا ہوتا ہے. اور جہاں تک تھریٹ کی بات ہے تو میں نہیں سمجھتا کیسے ہو. ہم چاہتے ہیں جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو سیفٹی ہونی چاہیے. میں آئی جی خیبر پختونخوا کو ڈائریکٹ کروں گا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے, ان کو جو سیکیورٹی چاہیے ان کے جو ہے ضرورت کے مطابق وہ دی جائے. جو بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں پاکستان کے ایسٹ ہیں, چاہے وہ میرے مخالف کیوں نہ ہو یا میرے حمایتی کیوں نہ ہو, ہمارے لیے سارے باعث عزت ہیں, اور ان کی سیکیورٹی کا کام جو ہے وہ صوبائی حکومت کے اور وفاقی حکومت کے ان کو پراپر سیکیورٹی. فیصل بھائی, آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی جو رائٹ سائڈ پر آپ کی رائٹ سائڈ پر جو موجود ہیں اسٹیفن نام ہے ان کا, یہ ہاکی کے لیجنڈ ہے, لائک فٹ بال کے جیسا لیجنڈ رونالڈو ہے, ہی از بیسیکلی لیجنڈ آف ہاکی. اسٹیفن یہ پاکستان آئے ہیں, میں ان کو ویلکم کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ اچھی بات ہے انہوں نے پاکستان کو دیکھا اور ہاکی بھی پاکستان کی دیکھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی میموریز لے کے جائیں گے, اور سپٹمبر اکتوبر میں آئیں گے تو ایک اور نئے جذبے کے ساتھ آئیں گے. اینڈ thank you very much for coming here, and I hope you will be coming back in September, October again with your good teams, and we will have good hockey matches here. And at the end of the day, whoever will play good, they will win. Normally, we Pakistani pray for winning matches,
I know. At least players have to work also hard for. We will pray for them, but they have to work hard also for winning matches. में हम देखें तो पाकिस्तान पाकिस्तान की हुकूमत है, दूसरी हुकूमत है, अभी तक हम नुमान की सूरत हाल आपके सामने है। आप नहीं समझते कि जो चेयरमैन भी खिलाड़ी है उसके बावजूद भी वहाँ पर जो ग्राउंड है वो आबाद नहीं है, हैसियत गवर्नर आप क्या करेंगे इसके? देखें, मैंने पहले ही कहा कि एक अरबाब नया स्टेडियम है जो कि 2017 से बन रहा है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, और वहाँ पर 10-15 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं हुई। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महीनों में जो है 2 क्रिकेट के ग्राउंड कराची और लाहौर में बन चुके हैं। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि चाहिए तो ये था कि जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने हमारे CM साहब को अडॉप्ट किया हुआ, इस तरह ग्राउंड भी अडॉप्ट कर लें ताकि हमें भी चंद महीनों में वो भी बना दे ताकि हमारी वहाँ पर क्रिकेट हो। स्पोर्ट्स होनी चाहिए, मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी है, इस वक्त सबसे ज़्यादा यूथ खैबर पख्तूनख्वा में है। स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, मुख्तलिफ हो रही हैं अपनी मज़ाब की तरफ, लेकिन मैं समझता हूँ हॉकी, फुटबॉल इस किस्म की होनी चाहिए। देखिए, आपने एक सॉफ्ट इमेज ऑफ द प्रॉमिस बिल्ड करना है थ्रू स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के बच्चों को अगर हम सपोर्ट करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे, तो हमारे सूबे का, हमारे मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो बिल्ड होगा। जहाँ तक अमन ओमान की बात है, देखें ये अमन ओमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेवारी 18वीं तरमीम के बाद। मैंने पहले इसके लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी। कल मैंने उलमा और मशाइख की कॉन्फ्रेंस गवर्नर हाउस में बुलाई है अमन ओमान के लिए, आमद रमज़ान के ऊपर, ताकि हम एक मैसेज दें अमन का, पीस का, कि सूबे में अमन होना चाहिए। जहाँ तक सूबे की अमन की बात है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि जो भी अमन के लिए काम करेगा हम सबको मिलकर अमन के लिए काम करना पड़ेगा और सियासत अपनी होती रहेगी। लेकिन जो सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की है, ये जिम्मेवारी मैं समझता हूँ चाहे कुरम की है, चाहे सदर्न डिस्ट्रिक्ट की है। कल भी आप देखें ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी जो है पुलिस मर्दाना वार लड़ रही है मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़। उनकी जितनी भी मैं समझता हूँ सपोर्ट की जाए या तारीफ़ की जाए कम है। कल भी ये इवेंट्स डेली बेसिस पे वहाँ पर इवेंट्स हो रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान जो हैं कुर्बानी दे रहे हैं, कल भी शहादतें हुई हैं। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं, जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अमन कायम करने में वहाँ पर काम कर रही है, हमें चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करें और उनका हाथ बढ़ाएं। ये पीछे हटा। इरफान से बात आप करवा देगा? इरफान से टिक्कर हेलो आवाज़ आ रही है? ये मेरे जो निशान है ना